بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کا اصل کیا ہے، قرآن کی اصل کیا ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا مدعا کیا ہے، اور یہ کہ قرآن کی ترتیب نزول جو ہے مکہ دور کے اندر کیا تھی، دوسرے مرحلے کے اندر کون سی ترتیب نزول رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے اندر کون سی ترتیب نزول رہی۔ تو اس سارے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ایک دعوت کے ساتھ اترنا شروع ہوا، اور وہ دعوت اپنے آغاز سے لے کر اپنی انتہائی تکمیل تک 23 سال کی مدت میں جن جن مرحلوں اور منزلوں سے گزرتی رہی، ان کی مختلف نوع ضرورتوں کے مطابق قرآن کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی کتاب میں وہ تصنیفی ترتیب نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے لیے کسی مقالے میں اختیار کی جاتی ہے۔ پھر اس دعوت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو چھوٹے بڑے حصے نازل ہوئے، وہ بھی رسالوں کی شکل میں شائع نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ تقریروں کی شکل میں بیان کیے جاتے تھے اور اسی شکل میں پھیلائے جاتے تھے۔ اس لیے ان کا اسلوب بھی تحریر نہ تھا، بلکہ خطابت کا اسلوب تھا۔ پھر یہ خطابت بھی ایک پروفیسر کے لیکچروں کی سی نہیں تھی، بلکہ ایک داعی کے خطبوں کی شکل میں تھی، اور داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ دل اور دماغ، عقل اور جذبات، ہر ایک سے وہ داعی اپیل کرتا ہے، جس کو ہر قسم کی ذہنیتوں سے سابقہ پیش آتا ہے، جسے اپنی دعوت اور تبلیغ اور عملی تحریک کے سلسلے میں بے شمار مختلف حالتوں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ ہر ممکن پہلو کے لیے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو دلوں میں بٹھائے، خیالات کی دنیا تبدیل کرے، جذبات کا سیلاب اٹھائے، مخالفتوں کا زور توڑ کر اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح و تربیت کرنا، اور میں جوش اور عزم ابھارنا، اور دشمنوں کو دوست اور منکروں کو معترف بنانا، مخالفین کی حجت منقطع کرنا، اور ان کی اخلاقی طاقت کا استحصال کرنا۔ اگر ایک داعی جو ہے اسے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، لہذا یہ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے جو بھی تحریک کا رہنما ہو، اس کے لیے ضروری بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے سلسلے میں اپنے پیغمبروں پر جو تحریریں نازل فرمائیں، ان کا طرز خطابہ وہی تھا جو ایک دعوت کا ہونا چاہیے، اور جو ایک دعوت کے مناسب حال ہو۔ ان تقریروں کے اندر کالج کے لیکچروں کا انداز تلاش کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قرآن میں مضامین کی اس قدر تکرار کیوں ہے۔ ایک دعوت اور عملی تحریک کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ جس وقت جس مرحلے میں ہو، اس میں وہی باتیں
بار بار کہی جاتی رہیں، اور جب تک دعوت ایک مرحلے میں رہے بعد کے مرحلے کی بات نہ چھیڑی جائے، بلکہ وہی مرحلہ جو ہے اس کے اندر جن باتوں کی ضرورت ہو اس کا اعادہ کیا جاتا رہے، خواہ اس کے اندر چند مہینے لگ جائیں، چند سال لگ جائیں، جتنا عرصہ بھی لگ جائے، انہی باتوں کی تکرار جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ تکرار سنتے سنتے کام جو ہے تھک جاتے ہیں اور طبیعتیں اکتانے لگتی ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے، اور قرآن نے بھی اس چیز کا اہتمام کیا کہ بات تو ایک ہی کہی جا رہی تھی، لیکن ہر دفعہ الفاظ نئے ہوتے تھے، ترتیب نہیں ہوتی تھی، اسلوب جو ہے وہ بھی نئے سے نیا اختیار کیا جاتا تھا۔ تو یہ اس لیے ضرورت ہوتا ہے کہ تاکہ نہایت خوشگوار طریقے سے وہ باتیں جو ہیں انسانوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائیں، اور دعوت کی ایک منزل اچھی طرح مستحکم ہوتی چلی جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کی بنیاد جن عقائد اور اصولوں پر ہو، انہیں پہلے قدم سے لے کر آخری منزل تک کسی وقت اور کسی حال میں نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ اس کا اعادہ بہرحال دعوت کے ہر مرحلے میں ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ایک مرحلے میں قرآن کی جتنے صورتیں نازل ہوئی ہیں ان سب میں بالعموم ایک ہی قسم کے مضامین، الفاظ اور انداز بیان بدل بدل کر آتے رہے ہیں، مگر توحید اور صفات الہی، آخرت اور اس کی باز پرس اور جزا و سزا، رسالت اور ایمان بالکتاب، تقویٰ اور صبر و توکل اور اسی قسم کے دوسرے بنیادی مضامین کی تکرار پورے اس قرآن میں نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں اس تحریک کے کسی مرحلے میں بھی ان سے غفلت گوارا نہیں کی جا سکتی۔ بنیادی تصورات اگر ذرا بھی کمزور ہو جاتے تو یہ تحریک، تو اسلام کی یہ تحریک جو ہے اپنی صحیح روح کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ تو یہاں تک اس بات کا تعلق ہے، تو اس کو بار بار اس کا اعادہ کیا جاتا رہا۔ بعد کے مرحلے کے اندر کیا کچھ پیش آیا یا اس کا طریقہ کار اسلامی تحریک کا کیا رہا، اس کے بارے میں ہم مزید باتیں اگلے لیکچر کے اندر کریں گے۔ تو آپ میرا یوٹیوب چینل محمد طیب اطہر دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے۔ پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ میرا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان کے پاس، آج کے بندے کے پاس، آج کے آدمی کے پاس وقت جو ہے کتاب کو پڑھنے کا نہیں رہا ہے، لہٰذا موبائل چونکہ ہاتھ کے اندر ہے، ہر بندے کے ہاتھ کے اندر ہے، تو اس کو دکان پر بیٹھے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے اور دوسری ضرورتوں میں مصروف رہتے ہوئے ان تقریروں کو، قرآن کو، اس کے اسلوب کو، اس کی دعوت کو سمجھنے کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ کام جاری رکھیں گے ساتھ کے ساتھ، تاکہ قرآن کی دعوت جو ہے ایک بندے سے دوسرے بندے تک منتقل ہوتی رہے، اور انسان کا جو بنیادی مقصد ہے یعنی فلاح آخرت و فلاح دنیا، یہ اسے حاصل ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔